رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا کہ وہ تو چلے گئے. کہنے لگے کہ کہاں گئے؟ کہا کہ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں گئے ہیں. منطق چلائے. علی رضی اللہ عنہ علم کے سمندر ہے، علم کے دروازہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. وہ پھر علی تھے. بڑا عجیب جواب دیا کافروں کو. انہوں نے کہا یہاں ہماری دعوت کرنے والی نہیں. وہ چلے گئے. لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے. یہ ان کو پتہ تھا کہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے میں. بڑی عجیب بات ہے، پوری دنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتی ہے. آپ دیکھیں نا، حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر میرے نبی کے در پہ، میرے نبی کے دروازے پہ. ابو بکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس کو چھوڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ. عمر فاروق اپنے قبیلے کو چھوڑ کر میرے نبی کے در پہ. لیکن واہ کیا شان ابو بکر تیری، کیا شان ہے. آج دو جہانوں کا سردار، کائنات کا سردار ابو بکر تیرے دروازے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر فوراً دروازہ کھول کے جی یا رسول اللہ، میں کہ تم سے ایک راز کی بات کرنی ہے. کوئی غیر مرد یا کوئی غیر بندہ یہاں پر تو نہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے. کہا یا رسول اللہ یہاں صرف ہمارے اپنے ہی ہیں اور سارے رازدار ہیں، بے فکر ہو جائیے، بتائیے کیا مسئلہ ہے اس وقت. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے. یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اجازت ہے. میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا ہے. بڑا خوش ہوئے. تیاری پہلے سے ہجرت کی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا جا ابو بکر جانا ہے، ہجرت بہت مشکل سفر ہے. شاعر نے بڑی عجیب بات کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نعتیہ کلام میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے کر یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو ہے یاری. ہجرت دی منزل بھاری سڑی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ہجرت دی منزل بھاری. صدیق اکبر کا جواب سنو. آقا حاضر میری جانے، آقا حاضر میری جانے، جند جان کرا قربانے. میں صدقے لکھ لکھواری ساڑی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ہجرت دی منزل بھاری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑا عجیب نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ کیوں گئے؟ ابو بکر کیوں نہیں آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ؟ اللہ کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ساری کائنات میرے محبوب کے دروازے پہ آتی ہے، لیکن آج اپنے محبوب کو کہا کہ ابو بکر کے دروازے پہ چل. کیوں؟ اس لیے اللہ کو پتہ تھا کل کافر یہ بات کریں گے، کل کالے یہ بات کریں گے جس طرح وہ بات کرتے ہیں نا کہ ابو بکر نے زبردستی مسلح چھینا تھا، خلافت زبردستی چھینی تھی. آج بھی کہیں گے کہ حق تو حضرت علی کا تھا ساتھ جانے کا،
ابو بکر زبردستی ساتھ چلے گئے. سبحان اللہ. تو محبوب کو ابو بکر کے دروازے پہ بھیج کے بتا دیا نہیں نہیں ابو بکر زبردستی نہیں بلکہ محبوب خود ساتھ لے کر گئے, ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر گئے. جب سے ابو بکر نے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, محبوب نے ابو بکر کا ہاتھ نہیں چھوڑا. غار میں بھی ساتھ ہیں, مزار میں بھی ساتھ ہیں, میزان میں بھی ساتھ ہوں گے, اور حشر میں بھی ساتھ ہوں گے, حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں گے, اور جنت بھی ساتھ ساتھ ہوں گے. کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیا بتاؤں آپ کو, پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بازت انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتوں سے کمتر, نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. میرے دوستو, یہ ابو بکر صدیق کی معمولی ہستی ہے. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا, اپنے سارے گھر کو سمیٹ کر اپنے سر پہ رکھ کر محبوب کے قدموں پہ نشاور کیا, جس نے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے ہجرت کی رات محبوب کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور جو غار میں بھی ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کیا, لوگ کہتے ہیں جی اگر ابو بکر نے نمازیں پڑھی ہیں تو دوسرے صحابہ نے تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اگر ابو بکر ساتھ تھے تو اور صحابہ بھی تو ساتھ تھے. اگر حضور جنگوں میں گئے ہیں, بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں, 27 غزووں میں اگر حضور گئے ہیں تو ساتھ اور صحابہ بھی تو گئے. پھر ابو بکر کا شان زیادہ کیوں؟ کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو صرف اور صرف ابو بکر کا خاصہ ہے, کسی اور صحابی کو یہ شان حاصل نہیں. بڑی عجیب بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. سبحان اللہ. ابو بکر کی عمر بھی 63 سال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی. ابو بکر کی وفات بھی پیر کے دن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے بخار آیا. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات سے پہلے بخار آیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے کچھ سال پہلے زہر دیا گیا. ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا وفات سے کچھ سال پہلے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں دیا گیا. ابو بکر کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر عورتوں نے, لڑکیوں نے دیا تھا. ابو بکر کو بھی زہر عورتوں نے, لڑکیوں نے کھانے میں دیا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں اس وقت ایک صحابی شریک تھے جو اس کھانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. ابو بکر کے ساتھ بھی ایک صحابی شریک تھے, اس کھانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا, ابو بکر کو بھی اس وقت اللہ نے بچا لیا. ایسی نسبت. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا سر کاٹا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی سر کاٹا گیا. حضرت حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا کاٹ کے, خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا. عبداللہ بن زبیر کو بھی خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا اور ان کا بھی سر کاٹا گیا. ایسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چکی پیسی. ابو بکر کی بیٹی حضرت آسمہ نے بھی چکی پیسی. سبحان اللہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, میت جس چارپائی پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ, اسی چارپائی پر ابو بکر کا جنازہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر ڈالی گئی, ابو بکر کے اوپر بھی وہ چادر ڈالی گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے سرہانے کی طرف
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، ابو بکر کے وفات کے وقت بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسواک مانگی، ابو بکر صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو حضرت عائشہ نے چبایا، نرم کر کے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی مسواک کو بھی حضرت عائشہ نے چبایا اور نرم کر کے دیا۔ کیسی نسبت؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ اللہم بالرفیق الاعلی تھے، ابو بکر کے بھی آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ اللہم بالرفیق الاعلی کے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن وہیں ابو بکر بھی دفن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن اٹھیں گے، ابو بکر بھی قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ اٹھیں گے، اور میرے نبی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ساتھ جو جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، سارا مال قدموں میں جس نے نچھاور کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور کو حضرت عائشہ کا رشتہ دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے نبوت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کی اسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جو آج بھی روضہ رسول میں پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ مزار میں ساتھ ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہجرت میں ساتھ گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پہلے غار میں داخل ہوا جو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے غار کو صاف کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے غار کے سوراخوں میں اپنا پاؤں رکھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبوب کو اپنی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنی گود میں سلا کے اوپر سے سر جھکا کے جس نے اس چاند کی زیارت کی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے پاؤں کو ڈسا گیا، کالے نے ڈسا، اس وقت اس کالے نے ڈسا تھا، آج یہ کالا ڈستا ہے، اس وقت بھی ابو بکر مضبوط تھا، آج بھی ابو بکر مضبوط ہے۔ اس نے بھی زور لگا لیا، اس نے بھی زور لگا لیا، لیکن ابو بکر اس وقت بھی ساتھ رہا، آج بھی ابو بکر ساتھ۔ زہر چلا، جس کے پاؤں سے زہر چلا، گھٹنوں میں آیا، ران میں آیا، ران سے سینے میں آیا، سینے سے چہرے اور آنکھوں سے جب ٹپکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو بن کر ٹپکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں کھلی، ابو بکر کی طرف دیکھا تو آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کالا ڈس رہا ہے، کوئی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاؤں ہٹاؤ، اس کو آنے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پاؤں ہٹایا، سانپ آیا باہر، اس نے زیارت کی اور واپس۔ میرے دوستو یہ ابو بکر ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کے بعد اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ قابو رکھا۔ جب حشر کا میدان ہوگا، جب قیامت ہوگی، جب قبریں پھٹیں گی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اٹھیں گے اور ان کے میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے پاس سے جو بندہ اٹھے گا، جو میرے نبی کے ساتھ اٹھے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، ابو بکر بھی حوض کوثر پہ ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، ابو بکر بھی حضور کی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور جب میزان کا وقت آئے گا، حساب کا وقت آئے گا، اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ یہ گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ کہیں گے، سارے نبیوں کو کہیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے اللہ حساب کتاب کو شروع کر۔ اللہ غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے کون ہے جو آج مجھے حساب دے، آج کون مجھے حساب دے گا؟ تو وہ جس کا نامہ اعمال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پیش کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جس کو دیکھ کر جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، ابو بکر ادھر سے آ، ابو بکر ادھر سے آ، ابو بکر ادھر
ادھر سے آ، اس کو 8 دروازے بلائیں گے، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو جنت میں میرے نبی کا ساتھی ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔